کچھ عورتیں جب محفل میں آتی ہیں تو سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا ان کی خوبصورتی، ان کی ویل ڈریسنگ یا پھر میک اپ وغیرہ کا کمال ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی سوچ اور عادتوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہائی ویلیو اور انتہائی ذہین عورت نظر آتی ہیں، جو کہ انہیں ہائی ویلیو اور انتہائی ذہین عورت بناتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہائی لیول عورتوں کی منفرد عادتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آخری عادت سب سے ڈیفرنٹ ہے، اسی لیے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے، وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتی۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں یا مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو وہ بہت بول جاتے ہیں، لیکن ایک جو ہائی ویلیو عورت ہوتی ہے وہ فوری طور پر ری ایکٹ نہیں کرتی۔ جب کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اس کا ری ایکٹ نہیں دیتی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ سمجھتی ہے، سوچتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ وہ غصے میں بہت بڑے فیصلے نہیں کرتی، غصہ آئے تو وہ فوراً فیصلہ نہیں کرتی، دکھ ہو تو فوراً رشتہ ختم نہیں کرتی، کسی کی بات بری لگے تو فوراً جواب بھی نہیں دیتی۔ وہ خود کو تھوڑا سا وقت دیتی ہیں، سوچتی ہیں، پھر فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ جذبات وقتی ہو سکتی ہیں لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے نتائج دیر تک رہ سکتے ہیں۔ سیکنڈ پہ آ جاتا ہے، وہ نہیں کہنا سیکھتی ہیں۔ یہ عادت بہت طاقتور ہے۔ وہ ہر کام صرف اس خوف سے نہیں کرتی کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ جہاں ضرورت ہو احترام کے ساتھ کہہ دیتی ہیں، معذرت میں یہ نہیں کر سکتی، اور انہیں ہر نہیں کے بعد لمبی وضاحت دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ باؤنڈریز رکھنا بدتمیزی نہیں، اپنی زندگی کی ذمہ داری لینا ہے۔ وہ دوسروں کی کامیابی سے خوش ہونا جانتی ہیں۔ ایک باوقار عورت دوسری عورت کی کامیابی دیکھ کر جلتی نہیں، وہ کہتی ہے ماشاءاللہ، اللہ اسے اور کامیابی دے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کسی اور کی روشنی اس کی روشنی کم نہیں کرتی۔ وہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی زندگی بہتر بنانے پر توجہ دیتی ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے، دوستوں کے معاملے میں بہت سخت ہوتی ہیں۔ ان کا حلقہ احباب بہت کم ہوتا ہے۔ ان کی دوستوں میں صرف مخلص دوست آتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو اپنی زندگی کی تفصیل نہیں دیتی۔ ہر خوشی، ہر مسئلہ، ہر منصوبہ اور ہر ذاتی بات ہر کسی کو نہیں بتاتی، ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ ہائی لیول عورت اپنی پرائیویسی کی قدر کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کچھ چیزیں جتنی خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی میچورٹی یہ ہے کہ آپ جانیے کیا نہیں بتانا۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے، وہ اپنے وقت کی قدر کرتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ وقت واپس نہیں آتا، اس لیے گھنٹوں فضول بحث، بے مقصد اسکرولنگ اور دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی بجائے اپنے وقت کو بہتر کاموں میں لگاتی ہیں۔ وہ گھر، خاندان، کام، آرام اور اپنی ذات کے درمیان ایک بہتر بیلنس بنانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے جس عورت کو اپنے وقت کی قدر آ جائے اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ نمبر 5 پہ آ جاتا ہے، وہ اپنی شخصیت پر کام کرتی رہتی ہیں۔ وہ صرف ظاہری خوبصورتی کو اہمیت نہیں دیتی، وہ اپنی گفتگو، علم، اخلاق، کانفیڈنس، باڈی لینگویج، ڈریسنگ اور سوچ پر بھی کام کرتی ہیں۔ وہ روز تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورت نظر آنا اچھی بات ہے، لیکن خوبصورت شخصیت رکھنا اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، وہ اپنی بات اور وعدے کی قدر کرتی ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک چیز بہت نمایاں ہوتی ہے، کنسسٹنسی، جو کہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر کسی کام کا وعدہ نہیں کر سکتی تو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہاں نہیں کہتی، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اعتماد لفظوں سے نہیں عمل سے بنتا ہے۔
नेक्स्ट आ जाते हैं, वो दूसरों से अपना मुआवजा नहीं करती। वो किसी दूसरी औरत की खूबसूरती, घर, कपड़ों वगैरह को देखकर या उसकी ज़िंदगी को देखकर खुद को कमतर महसूस नहीं करती। वो जानती हैं कि हर इंसान का सफ़र मुख्तलिफ होता है, इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पर होती है मैं कल से आज कितनी बेहतर हूँ। ये सोच इंसान को दूसरों का मुकाबला करने की बजाय अपनी तरक्की पर तवज्जो देना सिखाती है। विक्टिम माइंडसेट का शिकार नहीं होती, अपनी नाकामियों को सबक समझती है और फिर अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वो मज़ीद अच्छे काम करती है ताकि उसे नाकामियों का एहसास ना हो। वो किताबें पढ़ती है और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस होती है। नेक्स्ट आ जाता है, वो तन्हाई और अकेलेपन से नहीं डरती, वो तन्हा रहना पसंद करती है। वो अपने सुकून के लिए तन्हा रहना ही पसंद करती है। लास्ट जो कि सबसे अहम है, वो अपनी इज्जत नफ्स को सबसे ऊपर रखती है। हर रिश्ते को निभाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान नहीं करती। आदतों में से आपको कौन सी आदत अच्छी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।